السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم ہذہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا خیبر کے راستے میں عامر بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ محرم میں خیبر کی طرف جہاں یہود آباد تھے آپ نکل چکے تھے۔ تقریباً 150 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے کئی دن درکار ہے۔ اس درمیان میں راستے میں چلتے ہوئے چند واقعات پیش آتے ہیں مدینہ اور خیبر کے بیچ میں۔ جب مسلمان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو کبھی دن میں چلتے، کبھی موقع ملتا تو رات میں چلتے، حالات جیسے ہوتے چلنے کا یہ سلسلہ اپنی سواریوں پر جاری تھا۔ اسی درمیان میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عامر بن سنان بن اقوا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یا عامر الا تسمعنا من ہنیہاتک، اے عامر ہم لوگ خاموش چل رہے ہیں، رات کا وقت ہے، ایک سفر جاری ہے، آپ کو کچھ اچھی باتیں، اچھا کلام، اچھے اشعار آتے ہیں، تو کیوں نہ اس درمیان میں آپ اشعار سنائیں؟ آپ اشعار سناتے رہیں، ہم سنتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اتر پڑے اور سواری کی لگام پکڑ کر چلنے لگے اور اشعار کہنے لگے۔ جو اشعار انہوں نے کہے تھے وہ اس طرح سے ہیں کہ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک متقینا وثبت الاقدام ان لاقینا والقیا سکینۃ علینا انا اذا صیح بنا ابینا وبالصیاح اولوا علینا۔ اس طرح سے وہ اشعار گنگنا رہے تھے، سنا رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سن رہے تھے۔ اسی درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ باتیں سنائی دی، جس کا ترجمہ، ان اشعار کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا، یعنی تیری ہدایت نہ ہوتی، تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، تو ہمیں راستہ نہ دکھاتا، تو ہم ہدایت پر نہ آتے، ہم نہ نماز پڑھتے، نہ صدقہ کرتے۔ ہماری زندگی تجھ پر قربان ہے، تو ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، جب تک کہ ہم متقی ہوں، پرہیزگار ہوں۔ وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقِينَا، اور جب بھی ہمارا مقابلہ دشمن سے ہو، آمنا سامنا ہو جائے، تو ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں ثابت قدم رکھ، ہمیں مضبوط بنا دے۔ وَالْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا، اور جنگ کے میدان میں جہاں گھبراہٹ، پریشانی، افراتفری پھیلی ہوتی ہے، تو وہاں کامیاب وہی ہوتا ہے جو دور اندیش ہو اور مضبوط ہو
اور ہوشیاری کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سامنے والے پر کارروائی کرتے رہے۔ گھبراہٹ انسان کو کمزور کر دیتی ہے، اس کی طاقت کو پست کر دیتی ہے۔ فَانزِلًا وَالْقِيًا سَكِينَةً عَلَيْنَا، لہذا جنگ کے میدان میں تو ہم پر سکون نازل فرما۔ إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَبَيْنَا، جب بھی ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں، ہمیں جب پکارا جاتا ہے، ہمیں دعوت دی جاتی ہے، ہم پہنچ جاتے ہیں۔ وَبِالصِّيَاحِ أَوَّلُوا عَلَيْنَا، اور للکار کر لوگ ہم پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ جب ہمیں دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو لوگ ہم پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشعار جب سن رہے تھے تو آپ نے فرمایا من ھذا السائق، یہ اشعار پڑھنے والا انسان کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا یرحمہ اللہ، یرحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ تو بعض روایتوں میں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کی زبان سے یہ دعا سنی یرحمہ اللہ، تو آپ نے فرمایا وجبت یا نبی اللہ لولا امتعتنا بہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت واجب ہو گئی، کاش کہ آپ ان کی عمر درازی کے لیے دعا کرتے اور یہ ہمارے درمیان کچھ اور دن رہتے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہ سمجھ گئے کہ عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے میدان میں شہید ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے موقع پر کسی خاص شخص کے لیے مغفرت رحمت کی دعا کرتے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ انسان اس جنگ میں اس علاقے میں شہید ہونے والا ہے۔ اس طرح سے یرحمہ اللہ کہنے پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ سمجھ آ گئی کہ عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں گے۔ جب خیبر کے مقام پر پہنچے ہیں، جنگ شروع ہوئی ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آگے بتائیں گے، تو وہاں پر عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی پر حملہ کر رہے تھے، چونکہ تمام یہود تھے، ان پر حملہ کر رہے تھے، حملہ چوک گیا۔ آپ کے پاس جو ہتھیار تھا وہ لمبائی میں چھوٹا تھا، آپ نے جیسے مارا، یہودی پر لگنے کے بجائے پلٹ کر آپ کے پیروں پر لگ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب مسلمان واپس مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو مدینہ میں لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ انہی کے ہتھیار سے وہ زخمی ہوئے تھے اور اسی سے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن اقوا کے بھتیجے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے بھتیجے کو تھوڑا سا مایوس نظر آتے ہیں، پوچھا کیا بات ہے، کیوں مایوس ہو آپ؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے چچا کے بارے میں لوگ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لوگوں کے درمیان میں اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دگنا ثواب دے گا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خیبر جا رہے تھے تو یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض مرتبہ کچھ ایسے حالات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا کرتا تھا
جیسے یہاں پر عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا رحمہ اللہ یرحمہ اللہ، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب ان کی شہادت ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ احد پہاڑ پر کھڑے تھے، احد پہاڑ ہلنے لگا تھا، حرکت کرنے لگا، آپ نے اپنا پیر اچھا پٹک کر کہا اسکن یا احد فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، احد تھم جا، خاموش ہو جا، اس لے کہ تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ عمر فاروق اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، یہ سب تو زندہ تھے، آپ بھی موجود تھے۔ عمر فاروق اور عثمان غنی کی شہادت وہ تو بہت زمانے کے بعد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض چیزیں اس طرح سے بتا دیا کرتا تھا کہ فلاں کی شہادت ہوگی، فلاں کی وفات ہوگی، لیکن سب کے بارے میں نہیں، جس کے بارے میں اللہ بتا دیتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر اپنی قوم کو دے دیا کرتے تھے۔ جیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر تھی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ عمر فاروق کے بارے میں خبر دی، وہ شہید ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خبر دی، وہ شہید ہوئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ، ان کی شہادت کا ذکر نہیں کیا اور وہ شہید بھی نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے یہاں عامر بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی اطلاع دیتا تب آپ اس کے بارے میں لوگوں کو خبر کرتے، یہ آپ کو خود سے کسی طرح کا علم نہیں ہوا کرتا تھا۔ جس طرح سے بعض مرتبہ لوگ کبھی غفلت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، یعنی کچھ نہ ہونے سے پہلے سے وہ جانتے ہیں، وہ خود سے نہیں جانتے، ان کے پاس جو علم ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو دے گا تب وہ بتائیں گے، تب انہیں علم ہوگا۔ اور اس کی مثال میراث کے سلسلے میں ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے 2 بچیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 بچیوں کے والد کا جنگ احد میں آپ کے ساتھ انتقال ہو گیا، جب جنگ احد میں آپ کے ساتھ تھے وہاں شہید ہو گئے تھے، تو ان کے بھائی نے ان کی پوری جائیداد لے لی۔ اب یہ بیوی اور یہ بچے، بیوی آ کر شکایت کر رہی ہمارے شوہر کی شہادت ہوئی ہے جنگ احد میں، یہ چھوٹی 2 بچیاں ہیں اور مرنے والے کے بھائی نے یعنی بچیوں کے چچا نے پورا مال لے لیا۔ اگر یہ بچوں کے پاس مال نہیں رہے گا تو ان کا نکاح کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ لوگ نکاح کے لیے مال بھی تو دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھوڑا سا انتظار کیجئے، انتظار کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ پر قرآن مجید کی وہ آیت نازل فرمائی جو اس کو آیت میراث کہتے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ النساء آیت نمبر 11۔ جب وہ یہ آیت نازل ہوئی تب آپ نے اس خاتون کو بلایا اور بلا کر پھر انہیں یہ حکم سنایا، اور پھر ان کے چچا کو بلایا اور چچا کو بلا کر وہ اس مال کی تینوں کے درمیان تقسیم فرمائی۔ مرنے والے کی بیوی، مرنے والے کی 2 بچیاں، ان لوگوں کا حصہ دینے کے بعد باقی جو بچا وہ بچیوں کے چچا کو دے دیا گیا۔ تو ایک سوال کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کا انتظار کرتے ہیں، ایسے نہیں کہ سوال ہوا آپ نے جواب دے دیا۔
بلکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر آیت نازل کی تب تک آپ خاموش رہے، جب آیت کا نزول ہوا تب آپ نے ان کو جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے، اور نبی کو عالم الغیب نہ ماننا یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے، نبی کو عالم الغیب ماننا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ نبی کو عالم الغیب نہ ماننا یہ نبی کی شان میں گستاخی نہیں ہے، نبی کو ان کے مقام پر رکھنا ہے، لیکن نبی کو عالم الغیب مان لینا یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور اللہ کے شان میں گستاخی وہ نبی کی شان میں بھی گستاخی ہوگی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں غیب کا علم نہیں جانتا، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، اور مسلمان کہتا ہے نہیں آپ کے پاس ہے، نبی کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہی کے پاس ہے، یہ تو زبردستی ہو گئی، نبی کو جھٹلانے کے جیسا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے کے جیسا ہو گیا۔ تو اس واقعے سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی باتیں بتا دیا کرتا تھا۔ ساتھ میں جب ایسے سفر ہو اور سفر میں چند افراد موجود ہو تو وہاں پر دل بہلانے کے لیے کچھ اچھی باتیں کہی جائے کی جائے کہ وقت بھی گزرے اور وہ باتیں بھی ایسی ہو جس سے انسان کا ایمان تازہ ہو، دعائیں ہوں، اور اس میں جو افراد اس نیک کام کے لیے جا رہے ہیں ان کی ہمت افزائی ہو، تو ایسی صورت میں ایسے اشعار کا استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ پڑھتے ہیں، تو وہ شعراء سے مراد ایسے شعراء ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں، جو فحش کلام کرتے ہیں، جو کسی کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جو لوگوں کا بیکار وقت ضائع کرتے ہیں، ادھر ادھر کے اشعار پڑھ کے تالیاں بجوا کر واہواہی لے کر پیسے بٹور کر پوری قوم کو دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ ایسی باتیں، ایسے جذبات بھڑکانا اشعار کے ذریعے جس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے اشعار بھی غلط ہے۔ جب کسی چیز پر ابھارا جا رہا ہو تو ایسی چیز پر ابھارے کہ جس پر عمل کرنا ممکن بھی ہو، جس پر عمل کرنا ممکن بھی ہو۔ کس سے کہا جائے چلو دنیا فتح کر لیں گے، چلو فلسطین فتح کر لیں گے، چلو فلاں فلاں فتح کر لیں گے، یہاں بیٹھ کر اس محلے میں اگر کوئی شاعر اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کتنا بڑا بہادر شاعر ہے، کتنا خطرناک ہے، یہاں بیٹھ کر وہ فتح کرنے چلا ہے۔ لیکن جیسے مشاعرہ ختم ہوتا ہے پتہ چلا سب بریانی کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کون کہاں فتح کر رہا ہے، تو کوئی دوسرا فتح ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو باتیں اشعار کے ذریعے بھی باتیں ایسی ہونی چاہیے کہ جو پریکٹیکلی ہوں، جس میں عمل کیا جا سک رہا ہو اور قوم کی صحیح رہنمائی ہو، کیونکہ اشعار یہ انسان کے دلوں پر بہت جلدی اثر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس بدنصیبی یہ ہے ہمارے ملک کی کہ ہندوستان میں بے انتہا شعراء موجود ہیں، لیکن ان کا کلام زیادہ تر شرکیہ چیزوں میں، قوالیوں کو تو دیکھیں، قوالی شاید ہی کوئی شرک سے خالی ہو، قبر پرستی سے خالی ہو۔ اللہ نے آواز بھی دی، کلمات بھی دی، اچھی زبان بھی دی، سب کچھ دیا، انہوں نے ساری صلاحیتوں کو رب کے نافرمانی میں صرف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو، اپنے علم کو صحیح راہ پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔